بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح نما حصہ سوم کتاب المتاجر کے درس نمبر 10 میں ہم پڑھیں گے کہ آیا تکلیف شرعی جو واجب ہے شرعاً، جیسا کہ نماز روزہ کے احکام ہیں یا خود سورت فاتحہ یا دوسری سورت، آیا ان کی تعلیم کے اوپر اجرت لینا جائز ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح ہم اس درس میں موضوع تجارت کی دوسری قسم یعنی وہ چیزیں کہ جن کے ساتھ کسب کرنا مکروہ ہے وہ پڑھیں گے، اور ان میں آئے گا ذکر صرافہ کا یعنی پیسے کا کاروبار، منی چینجر، اسی طرح کفن بیچنے کا کاروبار، زیبا کو پیشہ اختیار کرنا، اور نساجہ یعنی بنائی جیسا کہ قالین بننا، بوری وغیرہ بننا، ان کے احکامات کیا ہیں، شریعت میں ان کا حکم کیا ہے، یہ اس درس میں ہم پڑھیں گے۔ خلاصۃ درس کا خلاصہ عرض کرتے ہیں۔ والأجرۃ علی تعلیم الواجب، ہم پڑھ رہے تھے وہ چیزیں کہ جن کے ساتھ کسب کرنا حرام ہے، ان میں سے آخر میں جس چیز کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی تکلیف شرعی جو شرعاً واجب ہے، چاہے وہ واجب عینی ہو جیسا کہ سورہ فاتحہ ہو گئی، دوسری صورت ہو گئی، یا واجب کفائی ہو جیسا کہ تفقہ در دین میں تفقہ یعنی فقیہ بننا، دین میں دین کو سمجھنا، دین کی تعلیم، چاہے خود تفقہ ہو یا اس کے مقدمات ہوں، چاہے وہ مقدمات علمی ہوں جیسا کہ علم کلام ہے، یا مقدمات عملی ہوں جیسا کہ علم حدیث اور وہ آیات کے جو احکام کے ساتھ مربوط ہیں، ان کی تعلیم کے اوپر اجرت لینا حرام ہے، یعنی ان چیزوں کے ساتھ ان کو سکھانے کی اجرت لینا حرام ہے۔ اسی طرح سیاح عقود وغیرہ جیسا کہ عقد بیع ہے، عقد نکاح ہے، ان کے صیغوں کی تعلیم یعنی ان کے صیغے سکھانے کے اوپر اجرت لینا بھی حرام ہے۔ اس طرح ایقاعات جیسا کہ طلاق وغیرہ ہے، ان کے صیغے سکھانے کی اجرت لینا بھی حرام ہے۔ البتہ خود ان صیغے کے جاری کرنے کی اجرت لی جا سکتی ہے، یعنی کسی کا صیغہ عقد اگر جاری کرنا ہے تو اس کے اوپر اجرت لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان صیغوں کی تعلیم کی اجرت لینا حرام ہے، لیکن خود صیغہ عقد نکاح یا صیغہ عقد بیع یا صیغہ طلاق جاری کرنے کی اجرت لی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد ہم موضوع تجارت کی دوسری قسم وعمل مکروہ، کہ وہ جو مکروہ ہے یعنی جن کے ساتھ کسب کرنا مکروہ ہے، اس کو شروع کرتے ہیں۔ وہ چیزیں کہ جن کے ساتھ کسب کرنا مکروہ ہے، فقط صرف ہے جیسا کہ صرف یعنی پیسہ تبدیل کرنے کا کاروبار، منی چینجر، صرافی، یہ کاروبار کرنا مکروہ ہے، اس کو اپنا پیشہ اختیار کرنا مکروہ ہے، کیونکہ جو تعلیل بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ پیسے کا کاروبار کرنے والا ربا سے نہیں بچ سکتا۔ وبیع الاکفان ہے، اور اسی طرح کفن بیچنے کا کاروبار یہ بھی مکروہ ہے، کیونکہ کفن بیچنے والا شخص بھی تمنا کرتا ہے کہ وبا پھیلے، زیادہ لوگ مریں اور اس کے کفن فروخت ہوں، تو یہ پیشہ بھی مکروہ ہے۔ والرقیق ہے، اور اسی طرح غلام بیچنے کا کاروبار، غلام بیچنا یہ بھی مکروہ ہے۔ روایت میں فشر الناس من باع الناس، لوگوں میں سے سب سے برا شخص وہ ہے جو لوگوں کو بیچتا ہے۔ اس طرح واحتکار الطعام، کھانا ذخیرہ کرنا یعنی کھانے پینے کی چیزوں کو ذخیرہ اندوزی کرنا، ذخیرہ کرنا، تاکہ اس قصد کے ساتھ
کہ یہ مہنگا ہوگا اور پھر میں بیچوں گا، البتہ اس صورت میں جب لوگ اس کی احتیاج نہ رکھتے ہوں اور یہ شخص ان سے مستغنی ہو، یعنی اس ذخیرہ یعنی طعام سے یہ بے پرواہ ہے، یہ مستغنی ہے اور لوگوں کو بھی احتیاج نہیں ہے، تو اس صورت میں احتکار طعام مکروہ ہے۔ لیکن اگر لوگوں کو احتیاج ہے اور یہ مستغنی ہے اور لوگوں کو احتیاج ہے، تو اس صورت میں احتکار طعام یعنی طعام کا ذخیرہ حرام ہوگا۔ بس پہلی صورت میں اگر یہ مستغنی نہیں ہے، یعنی خود اس کو ضرورت ہے اور لوگ احتیاج نہیں رکھتے ہیں، اس صورت میں مکروہ ہوگا احتکار طعام یعنی طعام کا ذخیرہ۔ لیکن اگر یہ مستغنی ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، لوگ اس کے محتاج ہیں، اس صورت میں حرام ہوگا احتکار طعام۔ والذباحۃ، اور اسی طرح مکروہ ہے ذبح کا پیشہ اختیار کرنا، قصاب بننا، حیوانات کو ذبح کرنا، یہ بھی مکروہ ہے، البتہ اس صورت میں جب اس کو بعنوان پیشہ اختیار کرے۔ اگر ایک دو مرتبہ مثلاً کرنا پڑ جائے، ضرورت پڑ جائے، تو وہ مکروہ نہیں ہے۔ اور ذبح کا پیشہ اختیار کرنا اس لیے مکروہ ہے کیونکہ انسان قسی القلب بن جاتا ہے اور رحم دلی اس کی ختم ہو جاتی ہے، تو یہ بھی اس صورت میں جب پیشہ اختیار کرے گا تو مکروہ ہے۔ جیسا کہ مثلاً صراف اور بیع کفن میں اگر کبھی ضرورت پڑ گئی ہے پیسے تبدیل کرنے کی یا کفن بیچنے کی تو وہ مکروہ نہیں ہے، لیکن ان کو بعنوان پیشہ اختیار کرنا اس صورت میں مکروہ ہے۔ والنساجۃ، اسی طرح مکروہ ہے نساجہ یعنی بنائی کا کام، جیسے کہ قالین بننا، بوری وغیرہ بننا، کپڑے کی بنائی۔ تو نساجہ یہاں پر نساجہ کہتے ہیں حیاکہ کو بھی شامل ہے۔ حیاکہ کہتے ہیں موٹی چیزوں کے ساتھ، مثلا ضخیم چیزوں کے ساتھ بننا، جیسا کہ بوری قالین وغیرہ کا بننا۔ لیکن نساجہ پھر باریک یعنی کہ اور رقیق چیزوں کا، جیسا کہ کپڑے کی بنائی، وہ اس میں آ جائے گی، تو یہ نساجہ کہتے ہیں، یہ بھی مکروہ ہے۔ بہت سی روایات میں اسے منع کیا گیا ہے کہ یہ جو پیشے والا ہوگا اس کی عقل میں نقص ہوگا یعنی کمی ہوگی، اور وہ اس کا درجہ یعنی وہ پست انسان ہوگا، تو پستی کے اوپر بھی اور اس کے عقل کے نقصان کے اوپر بھی بہت ساری روایت، حتیٰ کہ اس کے بارے میں تو روایت ہے کہ اس کے پیچھے نماز بھی نہ پڑھی جائے، یعنی اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے بھی نہیں کی گئی ہے۔ وَالْأُجْرَةُ عَلَى تَعْلِيمِ الْوَاجِبِ مِنَ التَّكْلِيفِ سَوَاءٌ وَجَبَ عَيْنًا كَالْفَاتِحَةِ وَالسُّورَةِ وَأَحْكَامِ الْعِبَادَاتِ الْعَيْنِيَّةِ أَمْ كِفَایَةً كَالتَّفَقُّهِ فِي الدِّینِ وَمَا يَتَوَقَّفُ عَلَیْهِ مِنَ الْمُقَدَّمَاتِ عِلْمًا وَعَمَلًا۔ حرام ہے وہ تکلیف میں سے جو واجب ہے، یعنی تکلیف شرعی جو واجب ہے، چاہے وہ واجب عینی ہو جیسا کہ فاتحہ اور دوسری سورت، یا عبادات عینیہ جیسا کہ نماز روزہ کے خود احکام ہیں، ان کی تعلیم یعنی ان واجب جو تکلیف شرعی جو واجب ہیں، ان کی تعلیم کی اجرت لینا حرام ہے، ان کو سکھانے کی اجرت لینا حرام ہے۔ پس والاجرت علی تعلیم الواجب، واجب تکلیف میں سے واجب کی تعلیم پر اجرت لینا حرام ہے۔ واجب تکلیف میں سے کون سی؟ سواء واجب عیناً، چاہے وہ واجب عینی ہو، واجب عینی جو ہر فرد پر واجب ہے، کالفاتحۃ و سورت، جیسا کہ فاتحہ اور سورت نماز میں، واحکام العبادات العینیہ، اور اسی طرح عبادات عینیہ کے احکام، نماز روزہ جو واجب عینی ہیں ان کے احکام کی تعلیم کی اجرت بھی حرام ہے۔ ام کفایتاً، یا وہ واجب کفائی ہو، کالتفقہ فی الدین، جیسا کہ دین میں تفقہ، فقیہ بننا، دین میں تفقہ کا علم، وما یتوقف علیہ من المقدمات علما وعملا، یا اور جو کچھ کہ جن کے اوپر یہ تفقہ دین موقوف ہے مقدمات میں سے، چاہے وہ مقدمات علمی ہوں جیسا کہ علم کلام وغیرہ ہے، یا عملی ہوں جیسا کہ علم حدیث ہو گیا، اور وہ روایات جو احکام کے ساتھ مربوط ہیں۔ تو پس چاہے وہ تکلیف یعنی واجب کفائی ہو تو بھی اس کی تعلیم کے اوپر اجرت لینا حرام ہے، خود جیسا کہ تفقہ در دین میں تفقہ، اور وہ چیزیں کہ جن کے اوپر یہ تفقہ دین میں جو ہے یہ ان پر موقوف ہے، ان جو اس کے مقدمات ہیں جیسا کہ
علم کلام اور علم حدیث، صرف، نحو وغیرہ۔ وتعلیم المکلفین، اور اسی طرح یعنی واجب کفائی میں آ جائیں گے مکلفین، یعنی وہ اشخاص جو مکلف ہیں ان کو عقود کے صیغوں کی تعلیم دینا، عقد نکاح ہے، عقد بیع ہے، باقی عقود جو ہیں یا ایقات جیسا کہ طلاق وغیرہ ہے، ان کے صیغوں کی تعلیم کے اوپر اجرت لینا بھی حرام ہے، ونحو ذالک، اور ان جیسی اور چیزیں ہیں۔ البتہ خود صیغہ نکاح جاری کرنے اور صیغہ طلاق جاری کرنے کی اجرت لی جا سکتی ہے۔ وَأَمَّا الْمَكْرُوهُ، اور جہاں تک بات ہے مکروہ کی، اب دوسری قسم موضوع تجارت کی، وہ کیا ہے؟ وہ چیزیں جن کے ساتھ کسب کرنا مکروہ ہے۔ فَكَالصَّرْفِ، جیسا کہ صرف یعنی پیسے تبدیل کرنے کا کاروبار، یہ مکروہ ہے۔ کیوں؟ وَعُلِّلَ فِي الْأَخْبَارِ، روایات میں، اخبار میں تعلیل پیش کی گئی ہے، بیان کی گئی ہے کہ بِأَنَّهُ لَا يَسْلَمُ فَاعِلُهُ مِنَ الرِّبَا، کہ اس صرافی کے انجام دینے والا، پیسے کا کاروبار کرنے والا شخص جو ہوتا ہے، لا یسلم، وہ محفوظ نہیں رہتا ہے، من الربا، ربا سے۔ وبیع الاکفان، اور اس طرح کفن بیچنے کا کاروبار کرنا بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ کیوں؟ لأنه یتمنی کثرت الموت والوباء، کیونکہ کفن کا کاروبار کرنے والا شخص بھی خواہش کرتا ہے، تمنا کرتا ہے کہ زیادہ لوگ مریں، یعنی وبا پھیلے، لوگوں میں زیادہ وبائیں آئیں اور لوگ مریں تاکہ اس کے کفن بک سکیں، تو یہ پیشہ اختیار کرنا بھی مکروہ ہے۔ والرقیق، اور اسی طرح غلام بیچنا بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ فشر الناس من باع الناس، بس لوگوں میں سے سب سے برا ہے وہ شخص جو لوگوں کو بیچتا ہے۔ واحتکار الطعام وهو حبسه بتوقع زیادت السعر، اور اس طرح طعام یعنی کھانے پینے کی اشیاء کا ذخیرہ کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ احتکار کسے کہتے ہیں؟ وہ حبسہ، یعنی وہ اس کھانے کو حبس کرنا، ذخیرہ کرنا، بتوقع زیادت سیر، اس کی قیمت کی زیادتی کی توقع کے ساتھ، یعنی اس امید کے ساتھ، یہ چاہتے ہوئے کہ اس کی قیمت زیادہ ہوگی تو اب میں اس کو بیچوں گا۔ شہید ثانی فرماتے ہیں والاقوى تحریمہ مع استغنائہ عنہ وحاجت الناس الیہ، اقوی یہ ہے کہ یہ احتکار طعام حرام ہے اس صورت میں کہ جب یہ شخص اس طعام سے مستغنی ہو، یعنی یہ جو احتکار محتکر ہے وہ اس سے کیا ہے؟ مستغنی ہے، وحاجت الناس الیہ، اور لوگوں کو اس کی احتیاج ہے۔ اگر اس طرح ہے تو شہید فرماتے ہیں کہ ایسا کرنا یہ احتکار کیا ہوگا؟ حرام ہے۔ وَهُوَ اختیارُهُ فی الدروس، اور مصنف نے بھی یہی قول اختیار کیا ہے دروس میں، یعنی اگر یہ محتاج نہیں ہے اس کی طرف، یہ اس سے بے پرواہ اور لوگ محتاج ہیں، پھر اس صورت میں ذخیرہ اندوزی کیا ہوگی؟ حرام ہوگی۔ وقد قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجالب مرزوق والمحتکر ملعون، جالب یعنی جو بانٹنے والا ہے، رزق آگے دینے والا ہے، چیزوں کو تقسیم کرنے والا ہے، وہ مرزوق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو رزق دیا جائے گا، اللہ نے اس کے رزق کا فرمایا ہے۔ اور وہ جو شخص محتکر ہے یعنی ذخیرہ کرنے والا ہے، ملعون، وہ کیا ہے؟ ملعون ہے، اللہ کی اس پر لعنت ہے۔ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ فِي بَقِيَّةِ أَحْكَامِهِ، اس کے باقی احکام میں انشاءاللہ۔ وَالذِّبَاحَةِ، اور اسی طرح مکروہ ہے ذباحہ یعنی ذب، قصاب کا پیشہ اختیار کرنا۔ کیوں مکروہ ہے؟ لِفْضَائِهَا إِلَىٰ قَسْوَةِ الْقَلْبِ وَسَلْبِ رَحْمَتِ، کیونکہ یہ موجب بنتا ہے، پہنچا دیتا ہے انسان کو قلب کی قساوت، یعنی دل کی سنگینی پر، سنگ دل بن جاتا ہے انسان، وَسَلْبِ الرَّحْمَتِ، یعنی اور اس سے رحمت جو ہے، نرمی جو ہے، مہربانی جو ہے، رحم جو ہے وہ اسے سلب ہو جاتا ہے، یعنی انسان قسی القلب بن جاتا ہے، سخت دل، سنگ دل بن جاتا ہے، اور مہربانی اور نرمی اس کے دل سے چلی جاتی ہے۔ البتہ وَإِنَّمَا تُكْرَهُ، یہ ذباحت اس صورت میں مکروہ ہے اذا اتخذها حرفة وصنعة، اگر وہ شخص اس کو اختیار کر لیتا ہے پیشہ اور صنعت کے طور پر، یعنی اپنا پیشہ بنا لیتا ہے۔
لا مجرد فعلھا، نہ کہ فقط یعنی ذبح کا انجام دینا اگر ضرورت پڑ گئی ہے تو وہ مکروہ نہیں ہے۔ جیسا کہ کما لو احتاج الی صرف دینار اور بیع کفن، جیسا کہ صرافہ اور بیع کفن میں اگر کوئی شخص کسی یعنی دینار کی تبدیل کرنے کا محتاج ہوتا ہے یا کفن بیچنے کا، تو وہ ایک دفعہ مثلا اگر اس کو ضرورت پڑ جاتی ہے یا بعض اوقات ضرورت پڑ جاتی ہے تو ایسا یعنی کیا ہے مکروہ نہیں ہے۔ اور ذبح شاۃ، یا مثلا کبھی اس کو ایک بھیڑ یا بکری ذبح کرنی پڑ جاتی ہے تو یہ مکروہ نہیں۔ ان چیزوں کو اس صورت میں یہ کام مکروہ ہیں، یعنی صرافہ، ذبح اور بیع کفن، جب کوئی شخص ان کو پیشہ اور صنعت کے طور پر اختیار کر لیتا ہے۔ فقط ان کا انجام دینا، جیسا کہ دینار اگر تبدیل کرنا پڑ جائے یا کفن بیچنا پڑ جائے یا بکری ذبح کرنی پڑ جائے تو یہ مکروہ نہیں ہے، ونحو ذالک، اور اس جیسی اور چیزیں۔ والتعلیل بما ذکرناه فی الاخبار یرشد الیہ، اور وہ تعلیل جو اخبار میں بما ذکرنا، اس کو ہم نے ذکر کیا ہے، اخبار میں جو آئی ہے وہ بھی اسی کی طرف کیا کرتی ہے، اشارہ کرتی ہے کہ اس صورت میں ان کو اختیار کرنا مکروہ ہے جب ان کو پیشے کے طور پر اپنایا جائے۔ والنساجۃ، اسی طرح مکروہ ہے نساجہ، بنائی۔ والمراد بہا ما یعم الحیاکہ، اور یہاں پر نساجہ سے مراد وہ ہے جو حیاکہ کو بھی عام ہو، یعنی حیاکہ کو بھی شامل ہو۔ حیاکہ کہتے ہیں موٹی چیز کے ساتھ بنائی کرنا، جیسا کہ رسی وغیرہ کے ساتھ، یا موٹی چیز بننا جیسا کہ قالین ہے یا بوری وغیرہ ہے۔ اور نساجہ سے مراد ہوتی ہے یعنی باریک چیز جیسا کہ کپڑا وغیرہ ہے، تو یہاں پر کہتے ہیں نساجہ سے مراد یعنی وہ ہے جو حیاکہ کو بھی شامل ہے، یعنی دونوں کو، چاہے وہ باریک بنائی ہو یا زخیم ہو، دونوں کو کا کام جو ہے یہاں پر مراد ہے، اور وہ نساجہ کیا ہے، مکروہ ہے۔ والنساجۃ والمراد بہا، اور یہاں پر نساجہ سے مراد ما یعم الحیاکہ، جو حیاکہ کو بھی شامل ہے۔ کیوں مکروہ ہے؟ والاخبار متضافرۃ بالنہی عنہا، اخبار جو ہے بہت ساری متعدد موجود ہیں اس کے بارے میں، نساجہ سے نہی کے بارے میں۔ اور دوسرا اخبار میں ہے والمبالغۃ فی ذاتھا، یعنی اس شخص کی پستی کے بارے میں، یعنی اس صنعت یا پیشے کی پستی کے بارے میں بھی بہت زیادہ مبالغہ کے ساتھ روایات آئی ہیں۔ یہ روایات میں مبالغہ موجود ہے کہ جو کام یعنی جو شخص یہ کام کرتا ہے وہ پست ترین ہوگا، یعنی اس کے ایسا کام کرنے والے میں یعنی اس پیشے میں کیا ہے، بہت زیادہ پستی ہے۔ ونقصان فاعلھا، اور اس کے انجام دینے والے میں کیا ہوگا، مثلا وہ ناقص ہوگا۔ حتی نہی عن الصلاۃ خلفہ، یہاں تک کہ اس یعنی نساجہ کے کام کرنے والے کے پیچھے نماز پڑھنے سے بھی نہی کی گئی ہے، حتیٰ کہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے، حتیٰ نہیں کی گئی ہے عن الصلاۃ خلفہ، اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے بھی۔ والظاہر اختصاص النساجۃ والحیاکہ بالمغزول، اور ظاہر یہ ہے کہ یہاں پر نساجہ اور حیاکہ کو خاص کیا گیا ہے مغزول، کاتی ہوئی چیزوں کے ساتھ، جیسا کہ رسی ہے یا دھاگا وغیرہ ہے، ونحوی اس جیسی اور چیزیں۔ یعنی نساجہ اور حیاکہ اس صورت میں مکروہ ہیں کہ جب وہ مغزول کی چیز کے ساتھ ہوں، یعنی کاتی ہوئی چیز کے ساتھ ہوں، جیسا کہ دھاگا ہوتا ہے، یہ چرخے کے ساتھ کاتی جاتی ہیں، ویسے کاتی ان چیزوں کے ساتھ یعنی کہ کیا کرنا، یہ کام جو ہے مکروہ ہے۔ فلا یکرہ عمل الخوص، لیکن اگر درخت کے پتوں وغیرہ کے ساتھ یہ کام کیا جا رہا ہے، جیسا کہ اگر کوئی شخص یہ چٹائی وغیرہ بنا رہا ہے تو ایسا کام مکروہ نہیں ہے۔ بل روی انہ من اعمال الانبیاء والاولیاء، بلکہ روایت کی گئی ہے کہ یہ اولیاء اور انبیاء کے کاموں میں سے تھا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطہار۔